أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور مت کہنا ماننا کافروں اور منافقوں کا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کر جو وحی کیا گیا ہے تیری جانب تیرے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے، جیسا کہ اس کے نام سے تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے، یہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اصلاً قریش تھے۔ جو پہلی دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں اس میں قریش اپنے طور پر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسالٹ کرنے کے لیے، لیکن تیسری جنگ خندق جو کہلاتی ہے، اس کا دوسرا نام جنگ احزاب یا غزوۃ الاحزاب بھی ہے۔ اس میں قریش اپنے تمام الائز کے ساتھ آئے تھے اور مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس کا نام غزوۃ الاحزاب یا غزوہ خندق ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی مرد کے دل میں کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری وہ بیویاں جنہیں تم ماں کہہ دیتے ہو، اظہار کہتے ہیں بیوی کو ماں کہنا۔ یہ عربوں کے ہاں ایک روایت تھا کہ وہ غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے تھے کہ تمہاری پیٹھ جو ہے یہ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، یعنی میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اور اس کو طلاق ہی سمجھا جاتا تھا اور اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا جیسے کوئی طلاق بائن ہوتی ہے، اور اسے ریووکیبل بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، بس پکی پکی طلاق۔ تو کہا جا رہا ہے، اصولی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ تمہاری بیویاں جن کو تم ماں کہہ دو وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی، اور اصل مضمون جو آگے آ رہا ہے وہ ہے کہ جنہیں تم اپنا بیٹا کہہ دو، متبنہ بنا لو، وہ تمہارے بیٹے نہیں بن جاتے۔ وما جعل ادعیاکم ابناءکم، اور اسی طرح تمہارے لے بالک تمہارے بیٹے نہیں ہوتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، جبکہ اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، بلاؤ انہیں اپنے باپوں کے ناموں سے۔
ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ عدل سے قریب ہے۔ واقعہ اس میں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، متبنہ بنا لیا تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی رواج ہے، اور باقاعدہ انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا تھا۔ یہ ہے ان آیات کے بیک گراؤنڈ میں کہ جن کو تم اپنا بیٹا کہہ بیٹھتے ہو، کہہ لیتے ہو، وہ تمہارے بیٹے نہیں بن جاتے، لہذا انہیں اپنے بابوں کے نام سے پکارو، انہیں اپنی طرف منسوب نہ کرو۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اور اگر تم نہ جانو آباءَهُمْ، ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے رفیق ہیں، ساتھی ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور اس سے قبل جو تم غلطی کر چکے ہو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں جو تم نے جان بوجھ کر ارادے سے کیا ہو اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اس لیے انہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے، مومنوں کی مائیں، اور یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، کوئی ایسے ہی بات نہیں ہے کسی مولوی کی کہی ہوئی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، ہاں جو بھی رحمی رشتے ہیں وہ اللہ کے احکام میں زیادہ اہم ہیں، زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، من المومنین والمہاجرین، مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم معروف طریقے سے کسی کے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہو۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد، یعنی ہجرت کے فوراً بعد، پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، پھر آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، جسے مواخات کہا جاتا ہے۔ اخون کہتے ہیں نا بھائی کو، مواخات، بھائی بھائی بنانا۔ اب وہ بھائی جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ بھی تو اس طرح کے تھے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھائی بھائی نہیں بنایا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی قرار دے دیا، تو یہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ اب یہ بھائی نہیں بن گئے، اللہ کے حکام کا جہاں تک تعلق ہے وہ فائق رہیں گے ان بھائیوں پر، یعنی جب وراثت تقسیم ہونے کا وقت ہوگا، ایک ہے کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کے ساتھ جو مرضی کرے، لیکن جو ہی وہ فوت ہوگا تو اس کی وصیت بھی صرف 1/3 پر لاگو ہوگی، سارے مال پر لاگو نہیں ہو سکتی، اور باقی مال جو ہے وہ جو شرعی وارث ہیں اس کے، ان کو ملے گا شریعت کے حکم کے مطابق۔ یہ دین کا اصول ہے۔ اب یہ چونکہ بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے، یہ بھی چونکہ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، لہذا وہ جو اللہ کے بنائے ہوئے بھائی ہیں وہ ان پر فائق ہوں گے۔ ہاں تم جیتے جی معروف طریقے تھے، یا وصیت جو 1/3 پر ہو سکتی ہے، اس میں اگر ان کے لیے کچھ احسان کرنا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور یہ سب کتاب میں باقاعدہ مندرج ہے، ان بلیک اینڈ وائٹ موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، اور اے نبی تم سے بھی لیا، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا علیہم السلام۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت گاڑا قول و قرار لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی تھی،
اذ جاءتکم جنود، جب تم پر چڑھ آئے تھے لشکر، یہ عذاب کی بات شروع ہو گئی، جب تم پر چڑھ آئی تھی فوجیں، فارسلنا علیہم ریحن، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، وجنودا لم تروها، اور وہ فوجیں اتاری، وہ فوجیں بھیجی جن کو تم نہ دیکھتے تھے، یعنی فرشتے ہم نے تمہاری مدد کو اتارے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے اور تمہارے نیچے سے بھی چڑھ آئے، یعنی محاصرہ جو فوج کرتی ہے اس کے لیے یہ بہترین محاورہ ہے کہ اوپر سے اور نیچے سے وہ تم پر آن چڑھے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں، آنکھیں بدل گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلوں تک آن پہنچے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں الٹے سیدھے گمان ہونے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر مومنوں کا امتحان ہو گیا، مومن جانچ لیے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ اچھی طرح جھنجھوڑ دیے گئے۔ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جب منافق اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ تھا کہنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، وہی اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں کہا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور آج ہم اپنی حاجت کے لیے بھی مدینے سے باہر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ خندق کھدی ہوئی ہے اور باہر محاصرہ ہے، اور محاصرہ بھی صرف قریش کا نہیں، 12,000 کا لشکر ہے، قریش with all her allies۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 11 سال پہلے افغانستان پر دنیا کی سول سپریم پاور امریکہ اپنے تمام الائز کے ساتھ، نیٹوز کے ساتھ حملہ آور ہو گیا، تو اس وقت جو بھی ایمان والے تھے ان کی ثابت قدمی تو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن جنہیں اللہ پر یقین نہیں تھا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین نہیں تھا، انہوں نے تو یہی کہا ہوگا نا، مولویوں نے مرواتا سانو، انہوں نے کیا کہا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکہ کیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، مدینے والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، اب بہت ہو گئی، فرجو، لہذا لوٹ جاؤ۔ یعنی یہ لوٹنا جو ہے یہ دونوں معنوں میں ہے، کفر میں لوٹ جاؤ، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے پناہ دی تھی اس سے بیک آؤٹ کر جاؤ، اس لیے کہ سارا حملہ جو ہے وہ کس لیے ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدینے والوں نے پناہ دے دی اس پر تھا نا۔ یہاں بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں اگرچہ بہت سے فیکٹرز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، لیکن جو اعلانیہ حملہ کیا گیا وہ کس بات پر کیا گیا، ہمارے دشمنوں کو ہمارے حوالے کر دو، نہیں کرتے تو بس پھر ٹھیک ہے، ہمارے تو بہت ہو گئی، فرجو، لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسکیوز کر رہا تھا، اجازت حاصل کر رہا تھا، یقولون، کہہ رہے تھے، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ صرف فرار ہونا چاہ رہے تھے، اسکیپ چاہ رہے تھے، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر شہر میں کوئی گھس آئے ان پر اس کے کناروں سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے چاہے دین میں پھرنا، دین سے، لَأَتَوْهَا، تو فوراً مان لیں، رسپونڈ کریں اس کو، وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا،
اور دیر نہ کریں اس میں مگر تھوڑی. نہیں آپ کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس وقت جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں, خواتین گھر میں اکیلی ہیں, یعنی 100 بہانے. لیکن اگر آج کوئی ان جو باہر حملہ آور لوگ ہیں وہ شہر کے اندر کسی طرح سے داخل ہو جائیں اور وہ انہیں انوائٹ کریں کہ ہمارا ساتھ دو, تو یہ جھٹ ان کا ساتھ دیں گے, پھر ان کے گھر جو ہیں وہ کھلے نہیں رہیں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ, اور وہ اللہ کے ساتھ اس سے قبل وعدہ کر چکے تھے, لا يَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وَكَانَ عَهْدَ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور اللہ کا وعدہ اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پوچھ گچھ ہوگی. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ, ان سے کہہ دو کہ تمہارا فرار, تمہارا بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم من الموت او القتل اذا لا تمتعون الا قلیلا, کہ تمہارا بھاگنا موت سے اور فرار سے, موت سے اور قتل سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا, اور پھر تم فائدہ نہ اٹھا سکو گے دنیاوی مال و اسباب کا مگر تھوڑا ہی. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ, ان سے کہو کون بچائے گا تمہیں اللہ سے, کون ہے جو تمہیں بچائے اللہ سے. ان اراد بکم سوءا, اگر وہ تمہارے ساتھ کسی سختی کا ارادہ کرے. او اراد بکم رحمتا, یا تم پر کوئی مہربانی کرے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور پھر وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی پائیں گی اور نہ ہی کوئی مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا, اللہ کو معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جو روڑے اٹکانے والے ہیں تم میں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آ جاؤ ہمارے پاس. ولا یاتون الباس الا قلیلا, اور پھر لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم. اشحۃ علیکم, وہ اوائڈ کرتے ہیں تمہیں. فیضا جاء الخوف رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یخشی علیہ من الموت, اور جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو. یعنی وہ خاص ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ جب ایسے انسان جو ہے اس کی بس جان نکلنے والی ہے تو تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں. یہ منافقین کی پکچر ہے جو پورٹرے کی جا رہی ہے کہ موت کے ڈر سے اور کفار کے ڈر سے اور الائز کا جو اتنا بڑا حملہ ہے اس کے ڈر سے ان کی یہ کیفیت ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, پھر جب خوف جاتا رہتا ہے, سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ, تو پھر وہ چڑھ چڑھ کر تم سے بولتے ہیں, تم سے ملیں گے چڑھ چڑھ کر بولتے ہوئے اور تیز تیز زبانیں استعمال کرتے ہوئے, اس لیے کہ اشیحۃ الخیر, کیونکہ فتح ہو گئی ہے نا, اب مال غنیمت کا وقت آ گیا ہے, تو پھر اب آپ کو یقین دہانیاں کرائیں گے کہ جی ہماری قربانیاں جو ہیں آپ ان کو نوٹ تو کریں, ہم نے یہ کیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اوہو آپ کو یہ جب آپ پر کوئی مشکل وقت آیا تھا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا تھا. یعنی یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ آج بھی ایسے ہی ہوتی ہیں. اولئک لم یؤمنوا, یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ایمان لائے ہی نہیں تھے. فاحبط اللہ اعمالہم, پس اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کفار کی فوجیں گئی نہیں ہیں. وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ یَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ, اور اگر آ جائیں وہ فوجیں تو یہ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ کسی طرح باہر نکل گئے ہوتے گاؤں میں, سبوز میں,
اور صرف تمہاری خبریں پوچھا کرتے کہ کی حالات مدینے سے کی ہو رہا ہے، خیر خبر ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تمہارے اندر ہوتے تو تمہارے ساتھ مل کے جنگ نہ کرتے مگر تھوڑی، یعنی جنگ نہ کرتے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مشہور آیت نوٹ کر لیجئے کہ وہ سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہت عمدہ نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے کہ جو امید رکھتا ہو آخرت کے دن کی اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہو۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، منافقین کی زبان پر سچویشن ایک ہے، جو منافق تھے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، انہوں نے اس سچویشن کو کیسے کمنٹ کیا، اوئے مروا دیا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹ بولا، ہمیں دھوکہ دیا۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، لیکن جب انہی احزاب کو، انہی الائز کے چڑھائی کو مومنوں نے دیکھا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو مومن پکار اٹھے کہ یہی تو وہ بات تھی جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ مومنوں کو کیا یاد آ رہا ہے؟ اللہ کا وہ وعدہ یاد آ رہا ہے، اللہ کے رسول کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ تم ابھی جلدی مچا رہے ہو، تم ابھی جلدی مچا رہے ہو۔ پچھلوں کے ساتھ تو یہ بھی ہوا۔ حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ کس جرم میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جرم۔ ان کے جسم کی چربی پگھلی، باڈی فلوئڈز نکلے، بنتا نا جب آپ کا جسم جلتا ہے، چھالا بنتا ہے تو پانی نکلتا نا اس میں سے، اس پانی سے آگ بجھی، اور پھر وہاں سے اٹھ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول بہت ہو گئی، اب تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، آرام فرما رہے تھے۔ فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے تو یہ بھی ہوا کہ کسی شخص کو ایمان لانے کے جرم میں لایا گیا اور اس کو آدھا زمین میں گاڑ دیا گیا، اور پھر آرے سے اس کا جسم جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تم جلدی مچا رہے ہو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ، یہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا۔ منافقوں کو وہ وعدہ یاد آ رہا تھا کوئی کیسو کسا کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور مومنوں کو یہ وعدہ یاد آ رہا تھا۔ تو فرمایا ولما رأى المؤمنون الاحزاب، تو جب مومنوں نے یعنی سچے مومنوں نے الائز کو دیکھا مکے پر مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے ہوئے، قالوا کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو تھا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی تو کہا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور یہ سچویشن ان کو ایمان اور تسلیم و رضا میں اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے وہ مردانے کار بھی ہیں، وہ مرد بھی ہیں، صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جنہوں نے سچ کر دکھایا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو، یعنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ فمنہم من قضی نحبہ، تو وہ بھی ہیں کہ جو اپنا کام پورا کر چکے، ومنہم من ینتظر، اور وہ بھی ہیں کہ جو بھی منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نذرانہ قبول کرے گا، کب ہم جام شہادت نوش کریں گے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور وہ نہیں بدلے ذرا بھی، یعنی اس مشکل وقت نے ان کے ایمان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، ویعذب المنافقین ان شاء، اور منافقوں کو سزا دے اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور پھیر دیا اللہ نے کافروں کو
اپنے غصے میں بھرے ہوئے، لیکن لم ینالوا خیرا، انہیں ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگا. یعنی اپنے خیال میں تو وہ آئے کہ عید کی کم تمام کر کے ہی جانا، لیکن ہاتھ ان کے کچھ نہ لگا. وکف اللہ المومنین القتال، اور اللہ خود کافی ہو گیا مسلمانوں کے لیے جنگ میں. وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ بالا دست ہے اور قوی ہے. یعنی فرشتے آ گئے، 1 مہینے کا محاصرہ ہوا، اور 12,000 کا لشکر ہو، 1 مہینے کا محاصرہ اسٹینڈنگ آرمی کا دور نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کتنا کاسٹ افیکٹو ہوگا. اور پھر سردی کا موسم، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے موسم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، آپ کو معلوم ہے. شدید سردی کا موسم، اور پھر آخری رات جو تھی ان کی، شدید آندھی آئی جس سے ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے. اور ٹھنڈ میں جب چل ونڈ فیکٹر کا اضافہ ہو جاتا ہے، ونڈ آ جاتی ہے، تو چل فیکٹر جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اور پھر خیمے بھی اڑ جائیں. تو کیا ہوا، راتوں رات لشکر تتر بتر ہو گیا، اور سب 12 کے 12,000 جو ہے وہاں سے بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ خود کافی ہو گیا ان سے لڑنے کے لیے. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اتار دیا ان کو جو ان کے پشت پناہ ہوئے تھے اہل کتاب سے، ان کے قلعوں سے، اور ڈال دی ان کے دلوں میں دھاک. سیرت النبی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کا جو خبث باطن تھا وہ ظاہر ہو گیا. حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں بندھے ہوئے تھے کہ جب بھی باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کر دفاع کریں گے، لیکن انہوں نے ساز باز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس رات کو وہ سارے احزاب بھاگ گئے، آپ ظہر کی نماز کے لیے غسل فرما رہے تھے کہ وہیں پر حضرت جبرائیل آئے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہتھیار اتار دیے، اللہ نے تو ہتھیار نہیں اتارے، تو فوراً پہنچیے آپ بنو قریظہ میں، ان کی بستی میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ اب عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھو. اب یہ اس کی طرف بات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتار دیا ان کو ان کے پشت پناہ ہوئے، جو ان کے پشت پناہ ہوئے تھے اہل کتاب میں سے، ان کے قلعوں سے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں یعنی رعب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ان میں سے کتنوں کو تم نے قتل کر دیا اور کتنوں کو تم نے قیدی بنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور ان کا جو سردار تھا اس نے انہیں 3 آپشنز دیے کہ دیکھو، عقل مندی کی بات یہی ہے کہ ہم 3 آپشنز ہیں ہماری. ایک یہ کہ ہم لڑیں، دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بیویوں کو اپنے ہاتھ سے مار کے پھر ان سے لڑیں تاکہ وہ پیچھے سے ان کی بے ہمتی نہ ہو سکے، یا پھر یہ ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لیں، ایمان لے آئیں. لیکن وہ مانے نہیں. انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے. لہذا پہلے تو اڑے رہے، آخر انہوں نے ہتھیار ڈالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اوس جو قبیلہ ہے یہ ان کے حلیف تھے. لہذا انہوں نے کہا کہ جی اوس کے لوگ جو ہے وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ ان کے ساتھ رعایت کی جائے، اور جیسے آپ نے رعایت جو ہے وہ برتی تھی بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ، ان کو بھی آپ جانے دیجئے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ اوس کے سردار سعد ابن معاذ تمہارا فیصلہ کر دیں؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تھے غزوہ احزاب میں، لہذا انہیں بھی سواری پر بٹھا کر لایا گیا، اور انہوں نے آ کر یہ فیصلہ دیا کہ ان میں سے جتنے بھی جنگ کے قابل مرد ہیں ان سب کو ذبح کر دیا جائے،
اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کو تم نے قتل کیا اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنایا۔ اب چونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ انہی کے چوائس پر حضرت سعد بن معاذ نے کیا تھا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فیصلہ چھوڑتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کے ساتھ نرم معاملہ کرتے۔ اٹ واز دیئر چوائس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ کیا، آپ نے بہرحال ایگزیکیوٹ کرنا تھا۔ اور آج بھی آپ جوش ویب سائٹ کھولیں گے تو وہاں پر مساکر آف مدینہ کے عنوان سے یہ جو سارا واقعہ ہے یہ بڑے ہی یعنی ریڈ انک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا، اور آج بھی وہ اس کے زخم چاٹتے ہیں۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے دلا دی تمہیں ان کی زمین، ان کے گھر اور ان کے مال، اور ایک زمین کے جس پر تم پھرے بھی نہیں تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دو اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو نیچر بنائی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، انسان کے لیے اس نیچر سے آؤٹ گرو کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے مردوں کی بھی کچھ کمزوریاں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی کمزوری بنائی ہے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ کم سے کم کوئی بھی سینسیبل مرد جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، باقی وہ ڈھٹائی پر اتر آئے، اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کرے، لیکن پھر بھی اس کا ضمیر کہہ رہا ہوگا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اسی طرح عورتوں کی بھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ کمزوریاں رکھی ہیں، چونکہ اس میں جو چیز جو ہے وہ صرف سہارے کی ہے، وہ کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انڈیویجول کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا قیامت کے دن مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ مردوں کی نیچر کا بھی مردوں کو الاؤنس دے گا اور عورتوں کی نیچر کا بھی عورتوں کو الاؤنس دے گا۔ تو عورتوں کی نیچر کا ایک حصہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ سوکن کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی، خواہ وہ فوت شدہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ابھی اسی صورت میں آئے گا کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ بیسٹ آف دا لاٹ ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان سے بہتر جو ہے وہ اسی رکوع میں آ رہی ہے بات کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، لیکن وہ جو بیسٹ آف دا لاٹ ہیں ان کی بہرحال وہ جو ہیومن نیچر کی کمزوریاں ہیں، عورتیں تو بہرحال ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اسی طرح ایک عورت کی کمزوری کیا ہے؟ ناشکرا پن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کے نماز پڑھانے کے لیے آپ جا رہے تھے، چونکہ عید کی نماز میں خواتین کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ بھی آئیں اور عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصلی کی طرف جانے کا راستہ تھا وہ عورتوں کے انکلوژر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ تو آپ نے وہاں پر عورتوں سے کہا کہ میں تمہیں جہنم میں بہت زیادہ جلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو عورتوں نے کیا کیوں؟ آپ نے کہا کہ تم بڑی ناشکریاں ہو، اور منٹ میں اپنے شوہر کی عزت لا کے ہاتھیں پھڑا دیں۔ اب یہ عورت کی نیچر ہے، تو ناشکرا پن یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے۔ اسی طرح یعنی ہر عورت کبھی نہ کبھی اپنے شوہر سے یہ شکایت ضرور کرتی ہے کہ کچھ اور بھی لاؤ۔ تو ازواج مطہرات چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا یہ اختیاری فقر تھا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ تو جو اقبال نے کہا تھا نا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، آپ کا جو کردار تھا وہ یہی تھا کہ آپ کے پاس کچھ آیا بھی صحیح تو دن نہیں آپ نے گزرنے دیا اس پر، اس کو صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، بیت المال میں دے دیا۔ اب جب فتوحات ہو رہی تھی، مال غنیمت بھی آ رہا تھا، اور عام مسلمان کی زندگی بھی فائنینشلی کافی بیٹر ہو گئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھروں میں ابھی تک فاقے تھے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے الماری کے اوپر یا کھڑکی کے اوپر ایک پردہ جو ہے وہ لٹکا دیا. اور گھر کو ڈیکوریٹ کرنا یہ بھی عورت کی کمزوریوں میں سے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میری امت جو ہے ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور تم اپنی کھڑکیوں کو سجا رہی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک خاص لیول ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مطلوب تھیں کہ اسی لیول پر ہوں. لیکن بہرحال وہ جو ہیومن ویکنس ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی صلاح مشورہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوائنٹلی ریکویسٹ کی کہ اب ہمارا بھی وظیفہ جو ہے بڑھا دینا چاہیے اور کچھ ہمیں بھی مراد جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ آپ دلا دیں. آپ کے پاس ریسورسز ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، مال فے آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی. تو آپ نے مسجد نبوی کی چھت پر ایک سائبان بنوایا اور آپ نے عورتوں سے الگ 1 مہینے تک اس میں قیام فرمایا. یہ ایلا کا واقعہ کہلاتا ہے. اب اس کے اینڈ پر آپ نے اپنی ازواج کو یہ قرآن کی انسٹرکشن کے مطابق جو ہے وہ ایک آپشن دی. What do you want؟ اگر تو میرے گھر میں رہنا ہے تو پھر تو ایسے ہی رہنا ہوگا with me. اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو you have to live with me. اور اگر مال و دولت چاہیے تو go ahead، میں تمہیں مال و دولت دے کے رخصت کر دیتا ہوں. اب یہ ہے اللہ کا حکم جو آ رہا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دو اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم بھی دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کی طالب ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکنہ، میں تمہیں دے دوں، واسرحکنہ، پھر تمہیں رخصت کر دوں، سراحا جمیلا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اچھے طریقے سے. یعنی ایک ہوتا ہے دھکے دے کے نکالنا گھر سے، ایک ہے باعزت طریقے سے رخصت کرنا. تو میں تمہیں باعزت طریقے سے، اچھے طریقے سے رخصت کر دوں گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَ لِلْمُحْسِنَاتِ، تو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے نیک عورتوں کے لیے، احسان کی روش اختیار کرنے والی عورتوں کے لیے، منکنہ، تم میں سے، اجرن عظیما، بہت بڑا اجر. یا نساء النبی، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ قرآن مجید میں عورتوں کو براہ راست خطاب کا شرف نہیں بخشا گیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا گیا ہے. ہم سورہ نور میں بھی 2 ہی دن پہلے پڑھ کے آئے ہیں، قل للمؤمنات قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دو، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ ایسے ایسے کیا کریں. آگے یہاں بھی آئے گا کہ یا ایھا النبی، اے نبی کہہ دو، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہہ دو اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ ایسے کیا کریں. لیکن قرآن مجید کے 2 مقامات پر ازواج مطہرات کو سیکنڈ پرسن میں تم کہہ کر خطاب کا شرف بخشا گیا ہے. ان میں سے ایک مقام یہ ہے، یعنی 21ویں اور 22ویں پارے کے جنکشن پر، 21ویں پارے کی آخری آیت اور 20ویں پارے کی ابتدائی آیت، اور سورہ تحریم کی 2 آیات، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر عصی ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سیبات وابکارا. یہ 2 آیات جو ہیں ان میں ازواج مطہرات کو خطاب کا شرف بخشا گیا ہے. تو یہاں بھی ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو کوئی بھی تم میں سے کوئی صریح بے حیائی کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا عذاب دے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی روش اختیار کرے گی، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گی،
یعنی نیک عمل سے علیحدہ، یعنی اس سے بھی اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لایا گیا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم اس کا اجر بھی ڈبل کر کے دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے بڑی عزت والی روزی جو ہے وہ تیار رکھی ہوئی ہے جنت میں۔ یا نساء نبی، اب یہ ہے بہت امپورٹنٹ آیت، اے نبی کی بیویو، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی سی نہیں ہو، یو آر اسپیشل۔ وہ اسپیشل کیوں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ آیت ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک بہت عمدہ نمونہ موجود ہے۔ لیکن اگرچہ ایک نبی جو ہے وہ مردوں اور عورتوں سب کا نبی ہوتا ہے، سب کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایز لانگ ایز ہی از اے مین ہمسیلف، تو خالص جو نسوانی معاملات ہیں ان میں وہ گائیڈ نہیں بن سکتا، وہ اسوہ نہیں بن سکتا، نمونہ نہیں بن سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی مسلمانوں کو 4 بیویوں کو اجازت دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 بیویوں کی اجازت دی۔ اب وہ پوری کی پوری جو ٹیم ہے ازواج مطہرات کی، وہ ہے اصل میں امت کے لیے گائیڈ، اس لیے کہ جو نسوانی معاملات ہیں وہ باپ بیٹی کے درمیان کمیونیکیٹ کبھی نہیں ہوتے، ہاں میاں بیوی کے درمیان وہ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ رہنمائی ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت کی خواتین کے لیے پبلک ہوئی، لہذا وہ اسپیشل ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی جو ہیں وہ اسپیشل ہیں، ایسے ہی عورتوں میں ازواج مطہرات جو ہیں وہ اسپیشل ہیں۔ لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی سی نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرو گی، فلا تخضعن بالقول، تو پھر اپنی بات میں، اپنے لہجے میں نرمی اختیار نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ وہ جس کے دل میں کوئی روگ ہو وہ ٹیمپٹڈ فیل نہ کرے، تما محسوس نہ کرے، یعنی اس کی انکلینیشن تمہاری طرف نہ ہو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں معقول طریقے سے بات کرو۔ اور یہ جو مرد کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری میں نے عرض کیا نا کہ عورت ہے، اب عورت جو ہے وہ کس کس پہلوؤں سے مرد کے لیے اٹریکٹیو ہے، شاید وہ پہلو جو کاؤنٹ کرنے ممکن نہیں ہے۔ اس کی شکل، اس کی جسمانی ساخت، اس کا لب و لہجہ، اس کی چال ڈھال، اس کے کپڑے، سب اٹریکٹیو ہیں۔ اور اس کا تجربہ جو ہے ہم خود کر سکتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر سکتے ہیں۔ ہم کسی دوست کے ہاں فون میں لائیں، وہ گھر پر نہ ہو، اور کوئی گھر سے کوئی خاتون جو ہے وہ کال اٹینڈ کرے، اور اگر تو وہ کھڑک کے کہے گی ہیلو، تو آپ 2 سیکنڈ میں پوچھ کے فون بند کر دیں کہ فلاں ہے، نہیں ہے، کب آئے گا، کچھ پتہ نہیں، اچھا۔ لیکن اگر نرم لہجے میں آپ کو ہیلو سننے کو ملے گی تو آپ جو ہے وہ ایک ایک بات جو ہے 2-3 دفعہ پوچھیں گے، ہے نہیں ہے، کہاں گئے پتہ نہیں، کب آئیں گے پتہ نہیں، اچھا بتا کر نہیں گئے، حالانکہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے، لیکن اب یہ بات لمبی جو ہو رہی ہے یہ اس نرم لہجے کی رسپانس ہے، اور کھڑک کے آگے سے جواب ملے تو پھر بات لمبی نہیں ہوتی۔ تو وہ جو ٹیمپٹیشن ہے وہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ اب ازواج مطہرات کو خاص طور پر یہ انسٹرکشن مل رہی ہے، اور ان کی وساطت سے یہ انسٹرکشن جو ہے وہ ہر خاتون کے لیے ہے کہ وہ غیر مردوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا لہجہ جو ہے وہ ذرا سخت رکھے، تاکہ کوئی مرد جو ہے ایسے ہی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اپنے اندر ٹیمپٹیشن جو ہے وہ محسوس نہ کرے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ابھی جاری ہے ان سے خطاب، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنے آپ کو دکھاتی نہ پھرو، بجھ کہتے ہیں نمایاں چیز کو، تبرجنا، اور مت اپنے آپ کو نمایاں کرو، تبرج الجاہلیت الاولیٰ، پہلے زمانے کے جاہلی زمانے کے
حساب سے اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہوئے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، بے شک اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی گندگی دور کرنا چاہتا ہے. ایک ایک لفظ بہت واضح ہے. ارادہ یرید، ارادہ کرنا. انما یرید اللہ، بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے، یعنی چاہتا ہے. لی یذہبا، کہ لے جائے. انکم، تجھ سے. الرجسا، گندگی. اہل البیت، اے گھر والو، یعنی نبی کے گھر والو. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہوئے؟ میرے اور آپ کے اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ میں کہوں گی میرے گھر والوں کی یہ بات ہے، اس سے کون مراد ہوگا؟ میری بہن مراد ہوگی، میری بیٹی مراد ہوگی، یا میری بیوی مراد ہوگی؟ تو بیویاں ہیں یہ حضور کی اہل بیت. لیکن اس زمین پر جو بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں ان میں سے ایک ظلم کیا ہے کہ یہ خطاب قرآن مجید میں جس کے لیے ہے انہی کو اس میں سے نکال دیا گیا. یعنی سیکنڈریلی گھر والوں میں بیٹیاں، بہنیں، مائیں بھی آ جائیں گی، لیکن اصلاً جو ہوتی ہے گھر کے کسی کے اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ بیویاں. تو انہی سے کہا گیا ہے اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی دور کرنا چاہتا ہے. اسی لیے ان کو ازواج مطہرات کہتے ہیں، پاک کی گئی. اس کے بجائے کون پاک دوسرے قرار دیے گئے جو ضمنی تھے. جو اصل پاک کیے تھے اللہ نے، ان کو نکال دیا گیا اس میں سے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے جیسا، اور پاک کر دے تمہیں جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. اور خطاب شاری ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو، یاد رکھو ان آیات کو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیوں اور حکمت میں سے، یعنی وہ عقل کی باتیں اور اللہ کی آیات جو تمہارے گھر میں تلاوت کی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے. ان المسلمین والمسلمات، یہ بڑی دلچسپ آیت ہے کہ ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ قرآن مجید میں اکثر مردوں کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ مردوں عورتوں کا بالکل ایک دوسرے کے پیرلل ذکر ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے صبر کرنے والیاں، اللہ سے ڈرنے والے اللہ سے ڈرنے والیاں، صدقہ کرنے والے صدقہ کرنے والیاں، روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں. اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت کا بھی بندوبست کیا ہے، ان کو بخشنے کا بھی، اور ان کے لیے اجر عظیم بھی تیار کیا ہے. یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں ائمہ فقہ کے درمیان ایک اختلاف ہے. ایک ضمنی سی بات ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے جو 4 ائمہ فقہ ہیں ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس سے مذکر ہی مراد ہیں، مؤنث اس میں آٹومیٹیکلی انکلوڈڈ نہیں ہے جب تک کہ واضح طور پر مینشن نہ ہو، جیسے یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں. امام احمد بن حنبل اور متکلمین جو فلسفیانہ مزاج کے ہمارے مفسرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ چونکہ وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی لہذا مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، میسکولین فارم استعمال کی گئی ہے، لیکن اس میں عورتیں آٹومیٹیکلی انکلوڈڈ ہیں. تو یہ رائے بس نوٹ کر لیجئے.
وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے مناسب نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ اللہ اور اس کا رسول اسے کوئی حکم دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو انہیں اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ واضح طور پر گمراہ ہو جائے گا۔ اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس۔ اگر آپ نے جو فیملی ایشوز ہیں ان کی کاؤنسلنگ کا اگر آپ کو کوئی تجربہ ہوا تو بڑا ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں ایک میاں بیوی جن کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، آپ صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بات بن نہیں رہی، شوہر جو ہے وہ صلح کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ جی بس میں تو رج گیا ہوں، بس میری بس ہے۔ اب آپ جو ہے اب سوال پیدا ہوگا کہ اگر یہ پھر یہ کہ آپ دونوں فریقوں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں کے ساتھ آپ کو ہمدردی بھی ہوتی ہے، اور پھر ایسے مواقع پر خاتون وہ جو اپنی نیچر کے ہاتھوں مجبور ہے وہ روتی بھی ہے، پیٹتی بھی ہے، اور آپ کے دل میں اس کے لیے بھارا ایک سمپیتھی بھی ہوتی ہے کہ اس کا گھر نہ ہی اجڑے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اجڑ جائے تو پھر اس کو بیوہ ہی رہنے دیا جائے۔ وہ ایک ہمارے دوست تھے آرکیٹیکٹ، تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اپنے آفس میں لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ یتیم اور بیوہ کا گھر کا نقشہ جو ہے میں اس کا کوئی چارج نہیں کروں گا۔ کہتے کہ ایک خاتون آئی، وہ بیوہ خاتون تھی، اس کا کارنر کا پلاٹ تھا، تو اس نے ایک مارکیٹ بنانے کے لیے ان سے ریکویسٹ کی۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ تمہیں بیوہ رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ جو خیال ہے، یہ شیطان جو ہے وہ تو چٹکی کاٹ ہی لیتا ہے انسان کو۔ لیکن یہاں معاملہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی آزاد کردہ غلام جن کا ذکر پہلے آیا نا، کہ وہاں ایک تمہید باندھی گئی تھی اس بات کی کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں بن سکتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ٹریڈیشنز تھی ان کو توڑنے کے لیے جو اسلام نے اصول دیا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، یا ایھا الناس، ہے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے نسلیں اور قبیلے بنا دیے صرف تعارف کے لیے، تو سارے انسان برابر ہیں۔ تو اگرچہ زید جو ہیں وہ غلام ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، عرب میں آزاد کردہ غلام آزاد ہونے کے باوجود بھی اس کا سٹیٹس جو ہے وہ آزاد مردوں جیسا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ اب یہ بہرحال بنو ہاشم کی ایک خاتون، اونچے سٹیٹس کی مالک، اور وہ آزاد کردہ غلام، تو بیل منڈے چڑھی نہیں۔ حضرت زید نے طلاق دینے کا پروگرام بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اب یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس تقول للذی، جب تم کہہ رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جس پر تمہارا بڑا احسان تھا، جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور تم نے بھی اس پر احسان کیا تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور تم اپنے دل میں چھپا رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قدم اٹھایا تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ پھر پہلے تو بار بار حضرت زید سے کہتے رہے کہ نہ کر، لیکن اب اگر وہ طلاق دینے پر تلے ہوئے ہیں اور طلاق دے دی انہوں نے،
تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال بھی آیا کہ پھر اب مجھے اس سے نکاح کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسٹیٹس کے اعتبار سے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، تو جو ہم کف رشتہ بنتا تھا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں گلٹی محسوس کرتے تھے کہ زید کو تو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا، لوگ کیا کہیں گے. اب اس پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو تمہارے دل میں جو بات آئی تھی، جس کو تم چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے. وَتَخْشَى النَّاسَ، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پھر جب زید نے ان سے یعنی حضرت زینب سے کوئی سروکار نہ رکھی، زوجناکہا، تو ہم نے زینب کو تمہاری بیوی بنا دیا، تمہاری زوجیت میں دے دیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اوائڈ کر رہے تھے اس کو، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قرآن مجید میں کہہ دیا کہ ہم نے اس کو تمہاری بیوی بنا دیا ہے. اب ایک مولوی جو ہے وہ نکاح پڑھا کے اس کو بیوی بنا سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیوی نہیں بنا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دیا کہ ہم نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي مَا فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں کوئی گناہ کا خیال نہ رہے اپنے لے پالکوں کی بیوی سے نکاح کرنے پر. اذا قضوا منہن وطرا، کہ جب وہ ان کو طلاق دے دیں یا ان سے کوئی غرض نہ رکھیں. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ اپنے حکم کو بجا لانے والا ہے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اور نبی پر کچھ مضائقہ نہیں ہے اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہو. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اور یہی دستور رہا ہے ان لوگوں میں جو گزر چکے پہلے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم مقرر ہو کر ٹھہر چکا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں. ویخشونہ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر ہیں، یعنی سیل کرنے والے ہیں اس سلسلہ نبوت و رسالت کو. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد رکھو. وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی تو ہے جو اے مسلمانوں تم پر درود بھیجتا ہے، تم پر صلات کرتا ہے. وملائکتہ، اینڈ سو ڈو ہز اینجلز، اور اس کے فرشتے بھی. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کے درود اور فرشتوں کے درود کا ذکر آ رہا ہے. اس کے بعد اب اسی صورت میں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص. تحیتہم یوم یلقونہ وکان بالمؤمنین رحیما، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عزت والی روزی تیار کی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی گریس ہے، بہت بڑا فضل ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور مت کہنا ماننا کافروں اور منافقوں کا. وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑتے رہنا، نظر انداز کرتے رہنا ان کی اذیتوں کو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دو. من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم انہیں چھوؤ. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو پھر ان پر کوئی حق نہیں ہے
عدت کے پورا کرنے کا، یعنی اگر پرائیویسی نہیں ملی تب یہ حکم ہے کہ نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو پھر اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو ان کو کچھ فائدہ دو اور رخصت کر دو اچھے طریقے سے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے حلال کر دی ہیں تم پر تمہاری بیویاں جن کو تم اپنے ان کے مہر دے چکے ہو، وما ملکت یمینک، اور وہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں تمہارے دانے ہاتھ کی ملکیت ہیں، مما افاء اللہ، جو اللہ نے تمہارے ہاتھ لگائی ہیں، مال فے کے ذکر ہو رہا ہے، علیکا و بنات امیکا، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، و بنات اماتکا، اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، و بنات خالکا، تمہارے ماموں کی بیٹیاں، و بنات خالاتکا، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معکا، جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہو، وامرأۃ مومنۃ، اور وہ مسلمان عورت بھی اللہ نے تم پر حلال کر دی ہے، ان وہبت نفسہا للنبی، جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، بشرطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمادہ ہوں اس سے نکاح کرنے کے لیے۔ یہ تین ہیں ازواج مطہرات میں سے جنہوں نے بغیر حقوق سے حضور سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم آپ سے کچھ حق کا تقاضا نہیں کریں گی، صرف آپ ہمیں جو اعزاز ہے آپ کی زوجیت کا وہ ہمیں دے دیں، ہم سے نکاح کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان سے نکاح کیا، لیکن پھر ایکولی ٹریٹ کیا، ان کے لیے باقاعدہ وہی باری مقرر کی جو باقی ازواج کی بھی رات گزارنے کی باری تھی، یعنی ان کو بھی اس میں شامل کیا اس سارے روسٹر کے اندر۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالص تمہارے لیے ہے باقی مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 ازواج تھی، اور ایک جو تھی وہ ملک یمین تھی حضرت ماریہ قبطیہ، لیکن وہ بعد میں آئیں اگلے حکم کے بعد۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہمیں معلوم ہے کہ جو مقرر کر دیا ہے ہم نے ان پر ان کی عورتوں کے حق میں اور ان کے ملک یمین پر، تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن، تم پیچھے کرو ان میں سے جس کو چاہو، وتوی الیک من تشاء، اور جس کو چاہے ان میں سے آگے کر لو، فمن ابتغیت ممن عزلت، اور پھر تمہارا جی چاہے تو جس کو تم نے پرے ہٹایا ہے دور کیا ہے اس کو نزدیک کر لو، فلا جناح علیک، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی معاملہ ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ پیشکش کی کہ بے شک آپ اب میرے حقوق زوجیت ادا نہ کریں اور مجھے طلاق نہ دیں، بس میں آپ کی زوجیت میں رہوں گی، اور میں اپنا حق جو ہے یہ ہبہ کرتی ہوں عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس پر بھی عمل ہوا۔ ذالک ادنا، تو یہ قریب تر ہے، ان تقر اعینہن، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں، ویرضین بما آتیتہن کلہن، وہ غمگین نہ ہوں اور راضی رہیں اس پر کہ جو کچھ بھی ان میں سے آپ ہر ایک کو دیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے مسلمانوں تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بردبار ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اب کے بعد، یعنی ایک خاص موقع کے بعد اب کٹ لگ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اس لیے کہ وہ جو مقصد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹیم پرووائڈ کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ اب وہ پورا ہو گیا، تو اب نو مور۔ لا یحل لک النساء من بعد، تم پر عورتیں اب حلال نہیں ہیں اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن، اور نہ ہی تمہیں یہ الاؤڈ ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کو ریپلیس کر لو۔ ولو اعجبک حسنہن، خواہ تمہیں ان میں سے کسی کا حسن جو ہے وہ امپریس کرے، الا ما ملکت یمینک، سوائے ملک یمین کے، اور پھر اس ملک یمین کے طور پر پھر اس کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ، یعنی اس سے پہلے جو لونڈیاں آپ کے پاس آئی ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا ہے، اور پھر آزاد ہو کر انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ حکم آ گیا اور یہ پروویژن رکھی کہ صرف ملک یمین جو ہے لونڈی جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، پھر حضرت ماریہ قبطیہ جب مقوقس شاہ مصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی جو ہے وہ ہبہ کی تھی، ماریہ قبطیہ 2 بیٹیاں کی تھی، ان میں سے حضرت ماریہ قبطیہ کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک یمین ہی کے طور پر اپنے حرم میں رکھا۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ، اے ایمان والو مت داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مگر اگر تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لیے، یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے، غیر ناظرین انہ ہو، لیکن پہلے نہ بیٹھ جاؤ برتنوں کو، پکتا ہوا کھانوں کو دیکھنے کے لیے، برتنوں کے اوپر نظر ڈالتے ہوئے۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، ہاں جب بلایا جائے تو داخل ہو، فاذا طعمتم، اور کھانا کھا چکو، فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، اور گپ شپ میں مصروف نہ رہو کہ گولڈن اپورچونٹی ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انفارمل گفتگو کی تو پھر بس بیٹھے ہی رہو وہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا چکو تو پھر پھٹا کھاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ ہے، فیستحیی منکم، لیکن وہ تم سے شرماتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، جبکہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم نے ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھنی ہو یا سوال کرنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو سوال کرو پردے کے پیچھے سے۔ اب یہاں دیکھیے حجاب کا لفظ بھی آ گیا۔ آپ یہ اخباری کالمز میں اور ٹی وی کی گفتگوؤں میں سنتے ہوں گے کہ قرآن مجید میں کہیں حجاب کا ذکر نہیں ہے، یہ دیکھیے حجاب کا ذکر۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اور یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے ان کے دل، تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں حق نہیں پہنچتا، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ ہی یہ مناسب ہے، نہ ہی تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کی بیویوں کو ان کے بعد کبھی بھی نکاح میں لاؤ۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یقیناً اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ لا جناح علیہن، اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی آبائہن، اپنے باپوں سے سامنے ہونے کے، اپنے باپوں کے، ولا ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے، ولا اخوانہن، اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، ولا ابناء اخواتہن، نہ اپنے بھانجوں کے، ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنی عورتوں کے سامنے ہونے کے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی اپنے ملک یمین کے یعنی غلاموں کے، واتقین اللہ، اور ڈرتی رہیں وہ اللہ سے، اور اللہ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کے سامنے ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار کرے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پر تہمت لگاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے وہ گناہ کمایا ہو، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو انہوں نے ایک بہت بڑے جھوٹ اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے مومن اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ نیچے لٹکا لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، یعنی گھونگھٹ نکال لیا کریں، یعنی یہاں پر اب گویا اپنے چہرے کو چھپانے کا حکم بھی باہر نکلنے کے لیے واضح طور پر آ گیا۔ ذالک ادنیٰ، اب لٹکانے کو کہا گیا ہے تاکہ راستہ نظر آ سکے۔ وہ خاص طریقے سے وہ پرانی عورتیں جو ہماری بزرگ عورتیں تھیں، وہ جو گھونگھٹ نکالتی تھیں راہ چلتے ہوئے کہ کسی سامنے سے آنے والے کو ان کو چہرہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ ایسے طریقے سے انہوں نے کیا ہوتا تو انہیں اپنا راستہ جو ہے وہ نظر آتا تھا۔ اب چونکہ یہ ٹریفک کا دور آ گیا اور امینڈمنٹ کی گئی کہ چلو تھوڑا سا سائیڈ سے بھی ان کو وی این جو ہے وہ مل جائے، برقع اختیار کیا گیا، تو پھر ذرا
وہ حالات کے مطابق اس کی اسپرٹ کو پورا کرتے ہوئے. لیکن اگر برقع جو ہے اس کو بھی یعنی فیشن کے طور پر استعمال کیا جائے اور اٹریکشن کا ذریعہ بنایا جائے تو اس کی وہ اسپرٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اور یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ پاک باز عورتیں ہیں، ان کی نیت کیا ہے. اور اگر کوئی عورت جو ہے وہ جان بوجھ کر ایسا لباس پہن کر باہر آئے گی تو دیکھنے والے کو اندازہ ہوگا کہ یہ ترنے والا ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کر باہر آئے گی تو دیکھنے والے کو اندازہ ہوگا کہ نہیں، اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. البتہ اگر باز نہ آئے منافق اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جھوٹی خبریں اڑانے والے مدینے میں، تو ہم لگا دیں گے تجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے، اور پھر وہ رہنے نہ پائیں گے تیرے ساتھ شہر میں مگر کم. ملعونینا، وہ پھٹکارے ہوئے ہیں، اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے گئے، اخذوا، پکڑ لیے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور پھر بے دردی سے قتل کیے جائیں گے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کا دستور ہے پہلے سے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ تعالیٰ کی دستور میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. یسألک الناس عن الساعۃ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ شاید قریب ہی آئی کھڑی ہو. ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے پھٹکار کی ہے کافروں پر. وعد لهم سعیرا، ان کے لیے جہنم تیار کی ہے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے کے لیے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ نہ پائیں گے اپنا کوئی حمایتی اور نہ ہی مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن اوندے منہ ڈالے جائیں گے وہ آگ میں. یقولون، کہیں گے، یا لیتنا، کیا ہی اچھا ہوتا، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا ہوتا. وقالوا، اور کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا. فاضلونا السبیلا، اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، تو اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی پھٹکار بھیج. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر اللہ نے ان کو بری کر دیا ان کی باتوں سے. وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑے آبرو والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا تو بہت بڑی کامیابی اسے ملے گی. یعنی انسان جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ سمارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ بول کر میں نکل جاؤں. اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم سچ کو اپنے اوپر لازم کرو. اب ان معاملات کو ہم فکس کر دیں کہ تمہارے لیے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کو فکس کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے پیش کی امانت، یعنی ٹرسٹ آف پرسنالٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے روح انسان کو صرف عطا کی اور یہی اس کا کیپیبل تھا. باقی پہاڑ اور زمین اور آسمان، سورج اور چاند وہ اس کے اہل نہیں تھے. لیکن یہ قرآن مجید کا ایک فصاحت و بلاغت کا انداز ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر، زمین پر اور آسمانوں پر، لیکن ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا. لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ بڑا زیادتی کرنے والا
اور نادان ہے، جذباتی ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔